الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قابل قدر معزز سامعین حضرات، بلا شبہ دین اسلام جو کہ اللہ پاک دا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام جو کہ وحی الہی دا نام ہے، وحی الہی اللہ دا قرآن ہے اور نبی رحمت دی حدیث ہے۔ اس دین نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت نازل فرمایا ہے، اور نزول تو بعد پیارے حبیب نو اس بات کی تلقین کی گئی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جو احکام، جو دین، جو وحی اللہ سبحانہ و تعالی دی طرفوں تواڈے اوپر نازل ہوئی ہے، اس نو من وعن کما حقہ لوگاں تک پہنچا دینا یہ تواڈا فریضہ ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فریضے، اپنے اس منصب دا حق ادا کر دیتا ہے۔ جس وقت محبوب نبی نے اس وحی الہی نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا کہ مسئلہ توحید ہے، عقیدہ آخرت دا کوئی معاملہ ہے، یہاں کے عبادات دے مسائل نے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج دا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل نو اور عقائد نو اگر سب تو پہلے اس امت محمدیہ دے وچوں تسلیم کرنے والے افراد نے تو انہاں نو صحابہ اکرام کیا جاتا ہے کہ محبوب نبی دا جو وعد ہے، آپ دا جو بیان ہے، اس نو سب تو پہلے ماننے والے، تسلیم کرنے والے، ایمان لانے والے اور اپنی زندگی دے، اپنے آپ دے، اپنے ارد گرد ماحول دے اللہ پاک دے حکماں نو نافذ کرنے والے سب تو پہلوں اس زمین تے محمد دے صحابہ نے۔ بلا شبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس شخصیات نے کہ جنہاں نے اس دنیا تے، اس زمین تے یقیناً کلمہ پڑھنے دی بونی کی تھی اور محبوب نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان کردہ جتنے بھی احکامات نے وعد و نصیحت ہے، انہوں نے اس وعد نو دلوں بجانوں تسلیم کیتا ہے اور ایک دن بھی مطالبہ نہیں کیتا کہ اسی تد تسلیم کریں گے، پہلے سانو جبریل دکھائیے، اسی اس بات نو اس وقت تسلیم کریں گے، مشرکین مکہ دے مطالبات تو موجود نے۔ انہوں نے آکھیا کہ یقیناً ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، کہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے تسی آسمان تے جاؤ، اللہ تو انہوں کتاب دیندے ہو، تسی پکڑ دے ہو، اسی اپنی اکھاں نال ویندے ہوئیے تے پھر تسلیم کریں گے واقعتاً تسی سچے نبی ہو۔ ایک قول ابو جال دی کمپنی دا ہے، ایک قول مشرکین مکہ دا ہے، پر سیدنا صدیق اکبر جیسے اور دیگر اصحاب محمد دیاں وفاداریاں کس قدر بے مثال نے کہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی کسی قسم دی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شرط نہیں
رسول اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ، انہوں نے آکھیا صدقت یا رسول اللہ، سونیا حبیبہ اسی تہاڈی تصدیق کر کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، بلا شبہ جس طرح اللہ اور وہ رسول نال محبت رکھنا ضروری ہے، اور وہ دین اسلام جس دین نو اللہ نے نازل کیتا ہے اور محمد الرسول اللہ دے او دا نزول ہویا ہے، اس دین نو دین اسلام ماننا اور وہ نال محبت رکھنا لازم ہے۔ اس طرح اس زمین تے اس امت دے جڑے پہلے وفادار لوگ نے کہ جنہ دیاں محنتاں دا آج ثمر ہے کہ دنیا دے کونے کونے تے اسلام پہنچ چکے ہے۔ اسلام دی دعوت ایویں نہیں پھیلی، بلکہ اے دے پیچھے سیدنا بلال بن رباح جیسے ادیاں مارا گئے، اے دے پیچھے بوڑھے یاسر دی جو توہین کی جا رہی سی وہ ہسٹری ہے، یہ پیچھے دیگر اصحاب محمد دیاں وفاداریاں نے، لہذا نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنا، صحابہ نال محبت رکھنا لازم اور ضروری ہے اور عین ایمان ہے۔ گج کے بولو عین۔ میں انشاءاللہ دلائل پیش کرنا، یہ جڑی بات میں دعویٰ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس دعوے دے دلائل پیش کرنا کہ صحابہ نال محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ وہ دی وجہ کہ اس زمین تے رب دے دین دے سب تو پہلے گواہ سے آبا ہے۔ سب تو پہلے گواہ کون نے؟ کہ جس مقدمے دا گواہ غلط ہو جائے، ایمان نہ دسو اس مقدمے دی کوئی حیثیت رہندی ہے کہ جدا گواہ ہی جھوٹا ہو جائے۔ سب تو پہلے اس دین اسلام دے گواہ صحابہ نے کہ جنہاں نے اپنی زندگیاں دے اندر ہر قسم دی تکلیف نو گوارا کر لیا ہے، ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت نو اپنے گلے لگا لیا ہے، پر دین اسلام نو آنچ نہیں آن دیتی، دین اسلام دے جھنڈے نو سرنگو نہیں ہونے دیتا۔ آئیے ذرا غور کیجیے، یہ ہوئی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور لوگو میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ کو لو ڈر جانا، اور میرے دنیا تو جانے تو بعد بھی انہاں نو نشانہ نہ بنانا، انہاں دیاں اجتہادی خدائیاں، انہاں دے تنظیمی اختلافات، انہاں دے دیگر معاملات انہاں نو ڈسکس کر کے اور سادہ مزاج لوگاں دے سامنے لے آ کے لوگاں دے ذہن خراب کرنے دی کوشش نہ کرنا۔ وہ دی وجہ کہ صحابہ دے بارے ایک فیصلہ ہو چکے ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب دیاں رضاواں تے راضی تے اللہ سونا اونا تے راضی۔ گج کے بولو اللہ۔ تے جنہ تے رب راضی ہو جائے او دے نال گلہ کرنا جچدا؟ بولو بولو۔ جنہ تے رب راضی ہو جائے اور جنہ دے بارے اللہ صاحب کہہ دن کہ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، سونیا میں انہاں تو درگزر کر چھڑیا ہے، انہاں دی کسے غلطی نو کسے مواخذے نو سامنے
کسی خدائی نو سامنے رکھ کے وہ مواخذہ نہیں کرنا اور جناب علی وہ باش نہیں کرنی. قیامت تک اس بات نو نجائز قرار دیتا گیا ہے. ساڈا عقیدہ کی ہے صحابہ دے بارے. سب تو پہلو بات جڑی سماعت کر لو تاکہ بات سمجھ آ جائے, آگے چل نکلیے. صحابہ معصوم نہیں. صحابہ معصوم, بولو بولو, چک دے کیوں بولو. صحابہ معصوم ساڈا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے. صحابہ معصوم نہیں بلکہ وہ مرحوم نے. صحابہ کی نے مرحوم نے. صحابہ مغفور نے. جے انہاں کولوں کوئی کوتاہیاں ہوئیاں تو اللہ پاک نے انہاں دیاں کوتاہیاں نو معاف کر چھڑیا ہے. اور آئندہ کسی واسطے یہ اجازت نہیں کہ صحابہ دے معاملے دے اندر وہ گفتگو کر سکے یا انہاں دیاں کوتاہیاں نو سامنے رکھ کے صحابہ دے کسی قسم دا تان اور اعتراض کر سکے. چونکہ وہ معصوم نہیں, مرحوم نے, مغفور نے, رب دیاں رضاواں تے راضی اور اللہ پاک انہاں تے راضی. اور اللہ نے پھر اپنی رضامندی دے ساری پکیٹ کے میں نازل کیتے نے, ذرا غور فرمانا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے, ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سین نشین کر دے جانا ہے. صحابہ کون نے جنہاں نال پیار کرنا جناب علی فرض عین اسلام ہے. جنہاں نال محبتاں کرنیاں, جنہاں نال عقیدت دا رشتہ وابستہ کرنا ہر مسلمان واسطے لازم تے ضروری ہے. صحابہ کون نے جڑے دین اسلام دے سب تو پہلو گواہ نے. صحابہ کون نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے دے نال کندھا ملا کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے والے. صحابہ کون نے جنہاں نے جناب علی قربانیاں پیش کی دیاں نے, جنہاں نے قربانیاں پیش کر کے دین اسلام دے جھنڈے نو بلند کیتا ہے. صحابہ کون نے جنہاں دیاں اداواں رب دا قرآن بیان کردا جا رہا ہے. صحابہ نے ایمان قبول کیتا, آسمان تو قرآن نازل ہو گیا. صحابہ نے نمازاں پڑھیاں, قرآن نازل ہو گیا. صحابہ نے روزے رکھے تے جناب علی قرآن نازل ہو گیا. صحابہ نے زکات دی تے آسمان تو قرآن بن کے آ گیا. صحابہ دیاں نیکیاں قرآن بیان کرتا جا رہا ہے. صحابہ دا عقیدہ قرآن بیان کرتا جا رہا ہے. صحابہ دا جناب علی گناہاں تو بچنا اور نیکیاں دی دولت دے نال مالا مال ہونا اور اپنے رب نو راضی کر لینا قرآن بیان کرتا جا رہا ہے. میں اپنے کولوں باتاں نہیں جے پیش کرنا چاہتا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کون نے مہاجرین یا کہ انصار. صحابہ دے دو گروہ نے اور دونوں ہی گروہ ہدایت یافتہ نے. گج کے بولو دونوں گروہ. گجراں والی ادرا چاکا اتار کے بول دونوں گروہ ہدایت یافتہ نے. مہاجرین بھی ہدایت یافتہ نے تے انصار بھی ہدایت یافتہ نے. آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سین نشین کر دے جانا ہے. مہاجر صحابہ ہون تے بڑیاں اونچیاں شاناں والے نے. انصار صحابہ ہون تے جناب علی میں انہاں دیاں صفتاں بیان کردا کدی نہ تھکا. قرآن کی کہہ رہا ہے حبب الیکم الایمان.
اللہ پاک نے صحابہ واسطے ایمان نو پسند کر لیا میں اب ویکھنا کنا شخصیات دی نال محبت دی دعوت پیش کرتا جا رہا میں کنہ نال پیار کرنا ہے جنہ واسطے اللہ پاک نے ایمان نو پسند کر لیا ہے کنہ نو پسند کرن دی میں دعوت پیش کرتا جا رہا میں جنہ واسطے اللہ نے ایمان نو پسند کر لیا میں اللہ پاک نے فرمایا جڑا کفر دے نافرمانی ہے اللہ پاک نے صحابہ واسطے اس نو ناپسندیدہ قرار دے دیتا میں اور پتہ صحابہ کیسیاں شخصیات نے قرآن نے گارنٹیاں کیویں دتیاں نے اللہ پاک نے سنداں کیویں تقسیم کی دیا نے اب پیغام کی آ رہی ہے اولئک هم الراشدون میرے محبوب نبی دے نار رہن والے کلہم رشد و ہدایت والے نے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک دی طرفوں عطا کردہ سرٹیفکیٹ نے اللہ پاک دی طرفوں جناب علی نازل کردہ اسناد نے صحابہ دیاں سنداں رب نازل کردہ جا رہی ہمیں کدی اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ کی نازل کی تے نے ذرا غور کر دے جانا ہے قرآن کہہ رہی ہے اولئک هم الراشدون میرے پاک محمد دے نار رہن والے سارے رشد و ہدایت والے نے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا اولئک هم المفلحون میرے سونے حبیب دے نار رہن والے ساری کامیابیاں دیا منزلہ طے کرنے والے نے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا اولئک هم الغالبون محمد الرسول اللہ کے جڑے وفادار سپاہی نے اور سارے دینی غلبہ حاصل کرنے والے نے بدر دا مطالعہ کر کے دیکھ لو حنین دا مطالعہ کر کے دیکھ لو فتح مکہ دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھ لو اور سارے دینی غلبہ حاصل کرنے والے نے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا اولئک هم الصدیقون میرے پاک محمد دے نار رہن والے سارے سچیاں لوگاں دی جماعت ہے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اے محمد الرسول اللہ دے نار رہن والے اور سارے نیک لوگاں دا گروہ ہے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ اللہ پاک دے نزدیک نہ دے درجے بڑے بلند و بالا نے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اے محمد الرسول اللہ دے نار رہن والے اور دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں پانے والے نے مراد نو پہنچنے والے نے اور کبھی اللہ پاک نے کی فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ دے صحابہ سارے جنت الفردوس دے وارث نے صحابہ جنتی نے گج کے بولو عرش آبی عرش آبی جنتی ہے کلہم صحابہ جنتی نے کلہم صحابہ کامیاب نے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا کدی اللہ پاک نے وہ پیغمبر دے صحابہ دیاں شانہ کے میں بیان کی دیا نے اصحاب محمد دے فضائل رب کریم بیان کر دے جا رہے نے اب ایک قرآن میں اپنے کو بات نہیں پیش کر رہا اللہ دا قرآن محمد دے صحابہ دے فضائل بیان کر رہے ہیں قرآن صحابہ دے مناقب بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دی سیرت بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دیاں عادات بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دیاں کیفیات بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دا جہاد بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دی نماز بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دا روزہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دی زکات بیان کر رہے ہیں اور قرآن صحابہ دا مکی دور بیان کر رہے ہیں قرآن صحابہ دا مدنی دور بیان کر رہے ہیں اچھا اللہ دے فضل و رحمت دے نال اگر کسی دل دے کالے دی شمار صحابہ دے قلعے کرنے کے
صحابہ دے نام دا نام اچھی ذرا اچھی بلند کرو ماشاءاللہ. میرا نعرہ مارن دی لوڑ نہیں، صحابہ دے نام دا نعرہ ذرا اچھی مار ماشاءاللہ. پیران دی گل آوے تے مرید خود بخودی وچ آ جاندے نے. ایتھے تے قادری بنن والے نہیں سنبھے جاندے، اور ایتھے چشتی شول وردی بنن والے نہیں سنبھالے جاندے. عزیز صحابہ دے مرید بولو دے صحیح. صحابہ ساڑے پیر کرانے نے انشاءاللہ. اللہ دے فضل و رحمت دے نال ذرا غور کر دے جانا. میں کی گزارشات کردہ چاہتے ہیں پاک محمد رسول اللہ دے صحابہ دے بارے. صحابہ کرام نے ذرا دل لگا کے سماعت کر دے جانا. گجراں والے دے لوگ بڑے زندہ دل لوگ نے انشاءاللہ. اور میں بھی دل لگا کے چند منٹ رب دا قرآن پڑھدا جاواں اور پتہ چل جاوے اج مرحوم عبداللہ شیخ پوری دا فرزند قرآن پڑھدا جا رہا ہے. اور جناب علی یاداں تازہ ہو جاوے. صحابہ دے میں فضائل بیان کردہ جاواں اور قرآن کی کہہ رہی ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ماشاءاللہ فضیلت الشیخ تشریف لے آئے. اللہ پاک انہ دا آونا بابرکت بنائے. آمین کہہ دیو. پختہ عالم نے جی اللہ دا فضل ہے. اہل حدیثہ دے گول بڑے بڑے ہیرے موجود نے انشاءاللہ. میرے بعد انہ دا بیان ہوئے گا سنو گے نا انشاءاللہ دل لگا کے ہیں. اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور تادیر سلسلہ چلتا رہنا ہے. اللہ حضرت دی زندگی دراز فرمائے. اور دیگر آنے والے علماء شیوخ میں تو ادنا جہا طالب علم ہے اور چند باتاں پیش کر کے بعد نو ختم کردہ جاواں. عرض کی کر رہے ہیں کہ صحابہ اونے کہ جنہ دی زندگی دی ایک ایک ادار رب دا قرآن پہ بیان کردہ جا رہے ہیں. اب ایک دے صحیح کسے دیاں سیرتاں لکھن والے سیاسی تبصرہ نگار ہوتے نے اور کسی دی سیرت لکھنے والے جناب عالی مذہبی تبصرہ نگار ہوتے نے. کسی دی سیرت لکھنے والے صحافی حضرات ہویا کرتے نے، تاریخ دان ہویا کرتے نے. واہ پاک محمد دے نال وفاداریاں کرنے والیاں نفوس قدسیاں کہ جنہ دیاں سیرتاں بھی لکھیاں نے تو وحی الہی دی صورت دے اندر عرش معلی تو نازل ہوئیاں نے. اور قرآن کی کہہ رہی ادرا غور کر دے جانا ہے. اللہ پاک نے پیغمبر دے صحابہ تے فضائل بیان کیتے نے اور میں جناب علی بڑی محبت دے نال عرض کردا جا رہی ہوں. اللہ پاک نے فرمایا مشکلاں دے وقت صبر کرنے والے الصابرین والصادقین اور جناب علی سچیاں گلاں کرنے والے والمنفقین اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنے والے تے جناب علی اللہ تے او دے رسول دیاں تابعداریاں کرنے والے اور شاریاں ویلے اٹھ کے اللہ دے حضور اپنے گناہاں نو پیش کر کے رب کولوں معافیاں طلب کرنے والے. اے پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں دے دن گزردے نے اللہ دی عبادت دے اندر گزردے نے، راتاں گزردیاں نے اللہ دی بندگی دے اندر گزردیاں نے، عبادت دے اندر گزردیاں نے. اور کبھی میں صدقے جاواں قرآن نے صحابہ دے فضائل بیان کیتے نے. اب ایک موتیاں دی لڑی کیویں پروئی جا رہی ہے. آسمان تو پیغام آ رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ پاک نے فرمایا شرک دل نال توبہ کرنے والے اور جناب علی اپنے رب دیاں نعمتاں استعمال کر کے رب دیاں حمداں بیان کرنے والے، تعریفاں کرنے والے، عبادتاں کرنے والے، اور نیکیاں دیاں کماں دا حکم کرنے والے، برائیاں دیاں کماں تو روکنے والے، اور رب دیاں مقرر کردہ حداں دیاں حفاظتاں کرنے والے. اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھنے والے کون لوگ نے سونے انہوں جنت دیاں خوشخبریاں دے دے. اور آئیے ذرا غور کر دے گانا میرا دل کردا میں ایک موتیاں دی لڑی میں بیان کریں اور بیان کر کے بعد نو جناب علی آگے چلا کے دیکھ دے دام تک پہنچاندا جاواں. اے موتیاں دی لڑی کی ذرا غور کر دے جانا. توجہ میری طرف، دھیان میری طرف ہے. اللہ پاک نے صحابہ اکلے بیان کی دینے عقیدے تذکرہ مہاجرین دا، عقیدے تذکرہ انصار دا، عقیدے تذکرہ جناب علی فتح مکہ تو پہلیاں دا، عقیدے تذکرہ فتح مکہ تو بعد والیاں دا. کلہم مومنین نے. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے. اور ایتھے تے میرے سونے اللہ نے جوڑیاں اکٹھیاں بیان کی دیاں نے. صحابہ بھی اللہ صحابہ دے گھراں دے اندر رہن والیاں باپردہ صحابیات بھی اللہ نے. اور گج کے بولو صحابہ بھی جنتی نے اور صحابیات بھی جنتی نے، اور صحابہ بھی مومن نے، صحابیات بھی مومنات نے. اب دیکھ رب نے موتیاں دی لڑی اور اکٹھیاں جوڑیاں کیویں بیان کی دیاں نے. اور قرآن کی کہہ رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. کلہم صحابہ دے بارے قرآن کہہ رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا او جوڑیاں ہی بڑیاں نرالیاں نے، جوڑیاں ہی بڑیاں اللہ نے. اے مومن صحابہ دے مومنات صحابیات اسلام دیاں گواہیاں انہاں دیاں نے، ایمان دیاں گواہیاں انہاں دیاں نے. گواہیاں رب دے رہے نے. اور روزیاں دیاں گواہیاں انہاں دیاں نے، نمازاں دیاں گواہیاں انہاں دیاں نے، اور سچائی دیاں صدق دیاں گواہیاں انہاں دیاں نے. اللہ کو چوکھے ڈرن والے، اللہ نو کثرت دے نال یاد کرنے والے مرد و خواتین، اور جناب علی اپنے آپ پردیاں دیاں حفاظتاں کرنے والے مرد و خواتین. اللہ پاک نے کی فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما.
اللہ پاک نے انہاں سے مغفرت دا وعدہ کیتا، اجر عظیم دا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں رب دے رہے نے، جنہاں دے عقائد دیاں گواہیاں اللہ سبحانہ و تعالی دے رہے نے، کائنات دے لوگ جنہاں دے جہاد دیاں گواہیاں اللہ دے رہے نے، جنہاں دے نمازاں دیاں گواہیاں رب دے رہے نے، جنہاں دی ایک ایک نیکی ایک ایک عبادت دی گواہی رب کعبہ پہ پیش کر دینے۔ صحابہ اول درجے والے کہ انہاں نال محبتاں قائم کی دیاں جان، صحابہ اول درجے والے کہ انہاں نال پیار دے رشتے قائم کیتے جان۔ اور ایمی کتاباں نہ کھول، اور ایمی جناب علی صحابہ دی کوئی جنگ جمل لے کے آ جاندا ہے، کوئی سفین لے کے آ جاندا ہے، کوئی جناب اجتہادی کوتاہیاں لے کے آ جاندا ہے، کوئی کسی طرح دا معاملہ لے کے آ جاندا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ دے تان کرنے واسطے آ جاندا ہے، کوئی سیدنا ابو سفیان دے تان کرنے واسطے آ جاندا ہے، کوئی ابو بکر دے بارے اور تان کرتا ہے، کوئی حضرت عمر دے عثمان و علی اور کئی دیگر اصحاب محمد دے بارے، کوئی ماجی عائشہ صدیقہ دے بارے۔ میں تو پہلو اپنا عقیدہ پیش کر چکے ہیں، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ مرحوم نے، صحابہ مغفور نے۔ اور تیری کیا جرت ہے صحابہ دے بارے تو تحقیقہ کرے، اور تیریاں تحقیقہ اسی اسفل سافلین دی اندر سڑ دئیے۔ اور دی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نو گالیاں رب نے دے دیتیاں نے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سونیا جو بھی انہاں دی کوتاہی ہے تیرے رب نے معاف کر دیتی ہے۔ اور قیامت دی صبح تک آخری امتی پیدا ہونے والا امتی ادو بنے گا جب صحابہ نال پیار کرے گا، صحابہ دے جے تال کرے گا تے رب نو او دا ایمان ہی قابل قبول لگی۔ گج کے بولو، گج کے بولو، اونچی آواز میں بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تمہیں ہاتھ چوک کے بولو ماشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ صحابہ نال محبت رکھنی فرض عین ہے۔ فضیلت الشیخ نو پوچھ کے دیکھ لیجئے، گجرانوالا علم دا گھر ہے۔ اس بات نو یاد رکھنا، امام بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، امیر المومنین فی الحدیث، کتاب الایمان دے اندر باب ذکر کر رہے نے۔ باب دا عنوان کیا ہے جدا مفہوم میں پیش کر دما سادہ مزاج لوگ کہ انصار صحابہ نال محبت رکھنا ایمان دی علامت ہے۔ انصار صحابہ نال محبت رکھنا، بولو ایمان دی، بولو بولو ایمان دی گل سیدھی ہے نا، کہ جے کوئی محدث کتاب الصلاۃ دے نیچے کوئی باب قائم کرتا ہے کہ مسئلہ نماز دا بیان کریں گے نا، کتاب الزکوٰۃ دے نیچے کوئی مسئلہ بیان ہوئے تو زکوٰۃ دا مسئلہ، کتاب الصوم دے نیچے کوئی مسئلہ بیان ہوئے تو کہا مسئلہ روزیاں دا مسئلہ، تے جے کتاب الایمان دے نیچے مسئلہ بیان ہو رہا تے کہا مسئلہ ہے؟ بولو گج کے بولو، ایمان دا مسئلہ۔ کہا مسئلہ؟ اج صحابہ تے تان کرے گا نا، بدقسمتی ہے۔ اج صحابہ تے تان او کردا ہے جنہوں کلمے دا ترجمہ نہیں آتا، اور جنہوں نے کلمے دی بونی کی دی ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر اصحاب محمد تے تان او بد نصیب کردا ہے جنہوں کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، جدی اذان ہی سنت دے مطابق نہیں، او تان کردا ہے۔
امام بخاری روایت کی لے کے آئے نے آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصاری کہ صحابہ نال محبت رکھنا ایمان دی علامت ہے، صحابہ نال بغض رکھنا منافقت دی علامت ہے۔ صحابہ نال محبت رکھنا کا دی علامت ہے؟ بولو بولو گج کے بولو، چک دے یہ تے انصار صحابہ دے بارے حدیث ہے نا، صحیح مسلم شریف دے اندر بھی ہے، اتھے الفاظ کچھ اور نے، صحیح البخاری دے اندر بھی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جا رہا ہے، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ سنن ترمذی دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے ادھے جناب علی کلام بھی کیتا میں، اور بعض محدثین نے انہوں صحیح قرار دیتا، حسن درجے دی قرار دیتا، وہ وجہ کی ہے بہت ساری روایات مل کے یہ تائید دے اندر آ جاندیاں نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، اور میرے صحابہ نال جڑا بندہ پیار کردا ہے فبحبی من احبہم، اس بات سے پیار کردا ہے کہ محمد نال پیار کردا وے۔ اب دیکھنا یہ دے اندر مہاجر صحابہ بھی نے، انصار صحابہ بھی نے۔ رسول اللہ نے فرمایا مہاجر دا لفظ میں کیوں بول رہا میں، ابو بکر صدیق بھی مہاجر نے، حضرت عمر، اور بہت ویر دل دے کالے نو مہاجر ہی نہ لیے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مہاجر نے، حضرت عمر فاروق بھی مہاجر نے، عثمان بھی مہاجر نے، حضرت علی المرتضی بھی مہاجر نے۔ اور آئیے میں قربان جاننا کا جاواں، اور کائنات دے لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی مہاجرہ نے، میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ بھی اول درجے دے مہاجر نے۔ اور قرآن کی کہہ رہی ہمیں مہاجر صحابہ کون یا کہ انصار صحابہ کون، کلہم جنتی نے، رب دیاں رضاماں تے راضی رہن والے، رب انہاں تے راضی ہو چکے ہمیں۔ اور میں کی عرض کردا جا رہا سا، او تے خاص کر کے انصار صحابہ دے بارے میں، اور یہ جڑی حدیث پاک ہے اور یہ دے اندر مہاجر صحابہ بھی نے، انصار صحابہ بھی نے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ نال جڑا بندہ پیار کردا ہے، اور اس واسطے پیار کردا ہے کہ محمد رسول اللہ دے پیارے نے، ابو بکر محمد دے پیارے نے، گج کے بول، حضرت عمر محمد دے پیارے نے، عثمان علی جناب علی محمد دے پیارے نے۔ ذرا غور کرتے جانا ہے، طلحہ تے زبیر، سعد تے سعید، عبد الرحمن بن عوف جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے محمد دے پیارے نے۔ فتح مکہ تو پہلوں کلمہ پڑھنے والے محمد دے پیارے نے، فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ دے پیارے نے۔ حضرت امیر معاویہ محمد دے پیارے نے، اور انہاں دے والد ابو سفیان بھی محمد دے پیارے نے، اور دیگر اصحاب محمد دے پیارے نے۔ رسول اللہ نے تدائی تے آنکھیں ہمیں صحابہ نال پیار ہو کر دیں جدا نبی پاک نال پیار ہے، اور جناب علی جڑا صحابہ نال عداوت رکھدا میں، اور گویا کہ محمد رسول اللہ نال عداوت رکھدا جا رہا میں۔ اس بات سے صحابہ دے گھرانوں حد نہ پائی، صحابہ دیاں عزتانوں حد پان دی کوشش نہ کریے، اور نہیں تے جناب علی تیرے ایمان دا ککھ نہیں ہو رہنا، اور تیرے ایمان نو تیس نیس ہو جانا میں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی عرض کرتا جا رہا ہے، صحابہ دے فضائل میں کس انداز نال بیان کرتا جاواں، اور میں اس بات دا دعویٰ پیش کر چکے ہیں، صحابہ نال محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ جڑا صحابہ نال محبت کرتا ہے پکا مومن ہے۔ جڑا صحابہ نال محبت کرتا ہے گج کے بولو پکا، تے جڑا صحابہ نال عداوت رکھدا ہے گج کے بولو پکا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میری کی مجال ہے، میرا کی علم ہے، یہ جناب علی رسول اللہ دا فتویٰ ہے کہ جڑا میرے یاراں نال پیار کردا ہے اور پکا اول درجے دا مومن ہے۔ جڑا محمد رسول اللہ دے یاراں نال وفا نہیں کردا، عداوت رکھدا ہے، رسول اللہ نے فرمایا پکا ٹھکا منافق ہے۔
جلیل القدر تابعی شہید بن مسیب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہہ دیو علم دی دنیا جان دیئے سیدنا شہید بن مسیب دا مقام کیا ہے۔ مدینے دے بعد بڑے مفتی نے جلیل القدر تابعی نے حضرت ابو ہریرہ تے شاگرد رشید نے امام زہری بڑے بلند پایا محدث سوال کیتا شہید بن مسیب کو، صحیح سند دے نال ثابت ہے، سوال کی کردے نے اے دے دسو استاد جی کہ صحابہ جڑے نے انہاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ نو دل دے اندر کنی کی جگہ دینی چاہیے اور انہاں دے بارے کی سوچ تے کی فکر تے کی نظریہ ہونا چاہیے۔ تابعی دے کولو سوال کر رہے نے امام زہری رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ وارے شہید بن مسیب الفاظ کی بولے نے سونے دے پانی نہ لکھنے دے قابل نے، رواندگی نے پوچھن والیاں ذرا دل لگا کے سن لے، ممات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی، آئے آئے ممات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی، کہندے کی نے وشاہد للعشرۃ بالجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ترجمہ سنانا تھوڑا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وشاہد للعشرۃ بالجنہ ودرحم علی معاویہ، سعید بن مسیب کی کہندے نے اج دے دل اندر جس بندے نو موت اس حالت دے آ گئی کہ جناب علی ابو بکر نال محبت کرنے والا ہویا، عمر نال پیار کرنے والا ہویا، اور دے دل دے اندر عثمان و علی دی محبت موجود ہوئی تے وشاہد للعشرۃ بالجنہ، رسول اللہ نے 10 صحابہ دے جنت دیاں خوشخبریاں دے دیاں نے، عشرہ مبشرہ دی جناب علی جنت دی گواہی دین والا ہویا۔ نبی پاک منبر دے بیٹھ گیا ہے، ابو بکر فی الجنہ، آئے نصیب تیرے کالے ہو گئے، اب دل دیا بے وقوفا، اب پرلے درجے دیا احمقا، جناب علی اکھاں میٹ کے جے کوئی بندہ کنویں اندر ڈگ پوے تے آکھے میری آنکھاں دا قصور ہے، اکھاں دا قصور نہیں او دے دماغ دا فطور ہے۔ رب نے تے اکھاں عطا کی دیاں نے، جدو رسول اللہ نے صاف کہہ دیتا ہے، منبر تے بیٹھ کے کہہ دیتا ہے، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ اور نبی پاک نے جناب علی طلحہ تے جنت دی خوشخبری دی تھی، زبیر دی جنتی ہون دی خوشخبری دی تھی، اور سعد تے شہید عبد الرحمن بن عوف دے ابو عبیدہ بن جراح، 10 عشرہ مبشرہ صحابہ نے تے جناب علی تابعی محدث کی کہندے نے، اج دے دل اندر خلفاء راشدین دا پیار ہویا، دیش حالت دے موت آ گئی اور گواہیاں دین والا ہویا، جویں ساڈا نوجوان نعرے پیا ماردا سی، ہر صحابی جنتی ہر صحابی جنتی، جن نے اے گواہیاں دے دتیاں، جن نے اے ترانے پڑھ لے ہر صحابی جنتی دا، جن نے اے ترانہ گیت گا لیا، جناب علی محدث زمان کی کہہ رہے ہیں، جنہی اس حالت دے اندر موت آ گئی، وَتَرَحَمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، اور سیدنا امیر معاویہ باز نے رحم دیاں دعاواں کرن والا، رحمت دیاں دعاواں کرن والا، کی مطلب ہے
امیر معاویہ نال بھی پیار کردا ہے، حضرت امیر معاویہ دا بغض دل اندر نہیں رکھدا، ابو بکر نال پیار ہے اور دیگر صحاب محمد نال پیار ہے، سیدنا معاویہ نال پیار ہے، اور جناب علی جلیل القدر تابی کی کہندے نے کان حقا علی اللہ پاک دے جناب علی یہ حق گیم ہو چکے ہیں، اللہ ایسے پیارے نو بغیر حسابوں ہی جنت عطا کر دے۔ لہذا صحابہ نال محبت رکھنی این ایمان ہے۔ آخری گل کر کے بات ختم کرا، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ کیا کرتے سن کہ جس بندے اندر دو صفتاں ہو نا، ایک زبان دا سچا ہوئے، زبان دا سچا ہوئے، اور دوسرا او دے دل اندر اصحاب محمد دا پیار ہوئے، او دے دل اندر اصحاب محمد دا پیار ہوئے۔ فرماندے نے میں یقینی طور تے یہ دعویٰ کرنا، امید رکھنا کہ انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا، قیامت دے دن اللہ وہ دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیں گے۔ صحابہ او نے ساڑھے عقیدے دے مطابق پہلوں جنت اندر جان گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن نے آکھیا والسابقون الاولون، اور پہلے نیکیاں کرنے والے، ہر معاملے دے اندر سبقت لے جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دے نال قدم ملا کے، کندھے نال کندھا ملا کے، جے جانا دی لوڑ پئی ہے تے سونے آدر نے، جے مال دی لوڑ پئی ہے سونے آدر ہے، اولاداں دی ضرورت پئی ہے سونے آدر ہے۔ تبوک دا لمبا سفر ہے، فضلاں پکیاں نے، محبوبہ تساں کیا دیتا ہے اسی دلوں پہ جانو حاضر اور صحابہ تے او سن سونے ہو جے نبی پاک وقتی طور تے ناراض بھی ہو گئے نے نا تے محمد دی ناراضگی نو قبول کر لیا، پر محمد دا دوبارہ نہیں چھڑیا۔ یاد ہے نا کعب بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ تو لمبا ہے، انہی گل سنا دے ماں۔ سیدنا کعب بن مالک تبوک تو پیچھے رہ گئے، رسول اللہ ناراض ہوئے، لمبی تفصیلی حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، تے نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار کیتا، انہاں دے نال دو اور صحابی سن، ناراضگی دا اظہار کیتا، یہ خود بیان کرتے ہیں، اور اس دوران ہی نبی پاک دا ایسا بائیکاٹ کہ کوئی صحابی کلام نہیں کرتا، رسول اللہ کلام نہیں کرتے، حتیٰ کہ انہاں دیاں بیویاں نو بھی روک دیتا کہ انہاں نال تساں کلام نہیں کرنی۔ 40 دن گزرے، مزید وقت گزریا، فرماندے نے ایک دن میں مدینے دے بازار اندر جا رہے ہاں تے مینوں غسان دے بادشاہ دا ایک خط مل گیا، ایک آڑتی آیا، انہیں خط لے آ کے دے دیتا، کہندا ہے کہ کعب تو خیری میری بندہ ہے تے جان دی دا آدمی ہے تے تیرا مرشد تیرے تے ناراض ہے تے چھوڑ مدینہ آ جا ساڈے کول، اسی تینوں وزارت دے دیاں گے، اسی تینوں عہدہ دے دیاں گے، اسی تینوں جناب پارلیمنٹ ہاؤس دا رکن بنا دیاں گے۔ سیدنا کعب بن مالک نے آکھیا بے وقوفا تو میرے ایمان دا امتحان لے رہے ہیں۔ لیٹر پکڑیا، انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلدے تندور اندر سٹ کے آکھیا میں تیریاں بادشاہیاں تے وزارتاں محمد دی ناراضگی تو بھی قربان کر دیواں، محمد بولن یا نہ بولن پر میں مدینے دے اندر محمد دا دوارہ نہیں چھوڑنا۔ اینے محمد رسول اللہ دے صحابہ، رب اونا تے راضی اور رب دیاں رضاواں تے راضی، یہ میری محبت بری داستان سی، درد دل نال دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر صحابہ نال محبت نصیب فرمائے۔
آمین کہہ دیو صحابہ دا سچا پیار نصیب فرمائے صحابہ نال عقیدت نصیب فرمائے انشاءاللہ صحابہ دے متعلقہ میں سیر حاصل گفتگو مزید خیالی دروازے بھی انشاءاللہ ہوئے گی اللہ دے فضل و رحمت دے نال یہ سلسلے چلتے رہن گے وہی وجہ یہ وے کہ اہل حدیث دا دل تے صحابہ دے پیار دے اندر کٹھیا ہویا ہے انشاءاللہ صحابہ دی گل ہوے یا اہل بیت دی گل ہوے وہی وجہ کہ اہل بیت بھی ساڈے نے تے صحابہ بھی سانو صفائیاں دین دی لوڑ ہی نہیں گل سیدھی ہے پتہ لگ جاتا ہے ادھر صحابہ دا عقیدہ رکھ لو ادھر اہل حدیث دا رکھ لو ادھر صحابہ دی نماز رکھ لو اہل بیت دی رکھ لو ادھر اہل حدیث دی رکھ لو ادھر صحابہ دا روضہ رکھ لو جی اہل بیت دا روضہ رکھ لو ادھر اہل حدیث دا رکھ لو ایک ایک عمل اہل حدیث دا ویندے جاؤ تے صحابہ تے اہل حدیث دا ویندے جاؤ آپ ہی پتہ چل جائے گا صحابہ والے کون نے تے اہل بیت والے کون نے تے جھوٹ کیڑا بول دے رہے ہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ جزاک اللہ